अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ नूर के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो क्या हमारे सियासतदान माज़ी से जान छुड़ाकर मुस्तक़बिल के बारे में सोचेंगे? ये वो अहम सवाल है जो आज का नौजवान पूछ रहा है। और 1988 के बाद की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आमरीत और तहरीक इंसाफ के 3.5 साल निकाल दिए जाएं तो हुकूमत बस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। नवाज शरीफ को 3 बार और जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनने का एजाज़ भी हासिल है। मगर आज की सूरत हाल की बात की जाए तो वो कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि इस वक्त मुल्क सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का दो चार है और नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब तो देख रहे हैं, मगर मसाइल कैसे वो हल करेंगे वो खुद भी परेशान है। बकौल नवाज शरीफ साहब के कि मुल्क कैसे चलेगा अगर आए रोज़ प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाएगा। आज वो सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। फिर उन्होंने 2017 का जो उन्होंने तस्करा किया है और साथ साथ उन्होंने जो गिले शिकवे किए हैं, पहले वो सुन लेते हैं। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क का जो हाल हो गया है, 10 दफ़ा सोचता हूं कैसे दोबारा डगर पर लाएंगे और पाकिस्तान तो बार बार गलतियों का मुतामिल नहीं हो सकता है। तो क्या देखें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुल्क कैसे चलेगा और आए रोज़ जब प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाएगा, क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का 5 साल पूरे करना ही कामयाबी की निशानी है? देखें, पिछली 1.5 दहाई में अगर हम देखें कि 2 प्राइम मिनिस्टर जो घर गए, उनको घर भिजवाने में किसका किरदार था? उसमें एक में तो खुद मियाँ साहब पिटिशनर बन के गए और उसी दौर में जो सदर थे उनके खिलाफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद 2022 में जो तब्दीली आई, उस तब्दीली में भी जिसका ये क्रेडिट लेते हैं कि एक आईनी तरीके से हमने एक हुकूमत को घर भेजा, उसके ज़िम्मेदार भी ये खुद हैं। और ख़ुद जिस चीज़ का शिकवा कर रहे हैं कि जी मुझे घर भिजवा दिया गया, वो तो आपकी हुकूमत तो रही, आप तो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उतरे और आप ही की जमात के वही लोग, वही काबीना जो है वो मसनदे इक़्तिदार पे थे। तो आपकी यानी पार्टी में कोई ऐसा काबिल शख्स नहीं था कि जो मामलात आपने छोड़े उसके बाद वो उनको कंटिन्यू कर सकता। फिर उसके बाद आप ही की पार्टी की हुकूमत आई, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो शिकवा क्या कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि आज जब वो मुल्क को मुआशी मसाइल से हल करने की जब बात हो रही है और आज जब वो सियालकोट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके अरकान से खिताब कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो जेस्चर है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो एक आने वाले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बात कर रहे हैं और वो इस तरह की ऑडियंस से बात कर रहे हैं जो कि मुल्क में बिजनेस के हवाले से, मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन वो उस ऑडियंस से बात क्या कर रहे हैं? वो ऑडियंस जानना ये चाहती थी, वो जो सरमायाकार सियालकोट का था वो जानना ये चाहता था कि मियाँ साहब मुल्क को इस मुआशी भंवर से, इस मुआशी मुश्किल से निकालेंगे कैसे। लेकिन मियाँ साहब उनसे सवाल ये कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आई कि मुझे क्यों निकाला या मुझे 2 मरतबा जेल में क्यों डाला। तो ये तो वो फोरम था, ये वो वक्त था, ये वो मौका आ चुका है। इसके अलावा और कौन सा मौका होगा कि जब आप अपना मुआशी प्लान सामने रखें। वो तो 21 अक्टूबर को तो हम नहीं देख सके, उसके बाद कोई ऐसा खातिर ख्वाह बड़ा कोई गैदरिंग भी नहीं हुई, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म था जिसमें मुतलका ऑडियंस आपके सामने बैठी थी, उसमें आप ये बात करते और बताते कि इस मुल्क को मुआशी मुश्किल से कैसे निकालना है। लेकिन हमारी सियासी जमातें जो हैं वो 90 की दहाई से निकल ही नहीं पा रही। बार बार 90 की दहाई के तस्करे हो रहे हैं, 97 98 के तस्करे हो रहे हैं। हम 2024 में आने वाले हैं और 2024 के जो चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े हैं कि उनसे निमटने की बज़ाहिर सलाहियत हमारी सियासी क़ियादत में नजर ही नहीं आती। अगर सलाहियत होती तो आज कम अज कम इस ऑडियंस के सामने बैठ के, इस फोरम पे बैठ के तो वो कम अज कम मईशत की बात कर लेते, आने वाले वक्त की बात कर लेते। अब 2017 की बातें सुन सुन के या 1998 की बातें सुन सुन के ही हमने जीना है।
یا اس وقت جو عام آدمی اس وقت مشکل معاشی حالات اس چکی میں پس رہا ہے اس کو لیڈرشپ نے نکالنا ہے، لیکن لیڈرشپ تو ماضی سے ہی نہیں نکل پا رہی۔ لیکن اس سچویشن میں ایک بات بڑی باعث اطمینان ہے، وہ یہ ہے کہ شکر ہے کہ ہماری جو ریاستی ادارے ہیں، جو ہمارے وہ ادارے جنہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا SIFC کی صورت میں، بہت سے معاشی اقدامات ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ سٹریم لائن ہو گئی ہیں چیزیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسے نہ ہوئے ہوتے تو جس طرح کی باتیں ہماری سیاسی قیادت آج کل کر رہی ہے تو آپ خود سوچیں کہ آنے والے دنوں میں سچویشن کیا ہوتی۔ تو آج تو ان کو سرمایہ کاری سے متعلق بات کرنی چاہیے تھی، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ کیا ایسا ماحول بنانے جا رہے ہیں جس میں سامنے بیٹھے جو تاجر ہیں وہ خوش ہوتے اور وہ سرمایہ مستقبل میں مزید سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی اس پہ بات ہوتی۔ لیکن ہماری سیاسی قیادت اپنے منشور اور لائحہ عمل کی بجائے وہ ماضی سے نہیں نکل پا رہی، جو تشویشناک بات ہے۔ ماضی سے نہیں نکل پا رہی ہے۔ اسد صاحب، جس طرح سے نواز شریف صاحب نے آج پھر 2017 کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں ملک کی جو ہے وہ اس وقت مثالی ترقی تھی اور دھرنوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوا، ڈالر 104 پہ تھا اور لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا بھی جو ہے وہ ہم نے خاتمہ کیا، یہ تمام وہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ 2017 والا جو ماحول ہے وہ ہمیں 2024 کو دیکھنے کو ملے گا؟ کیا واقعی عوام جو ہے ایسی باتوں سے مطمئن ہو جائے گی؟ اب ہو جائے گی کا آپ کا مجھے سوال نہیں سمجھ آیا کہ ہو جائے گی آپ نے کیوں کہا؟ عوام مطمئن ہو چکی ہے۔ دیکھیے میں تو عدیل ولایت صاحب نے ابھی 2024 آنا ہے ساتھ صاحب۔ جی میں گزارش کروں کہ عدیل ولایت صاحب نے ابھی کچھ تھوڑی جسارت کی، تنقید کرنے کی۔ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدیل صاحب پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ بھی ہیں یا نہیں ہیں کہ نواز شریف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو نواز شریف صاحب سے میرے دل کے وزیر اعظم سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ میرا تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دیکھیے میری بات پوری ہونے دیں گی اگر آپ اجازت فرمائیں کہ دیکھیے میرا دل تو خون کے آنسو روتا ہے اس بات پہ کہ کیسے ایک اتنے بڑے لیڈر کو منی لانڈرنگ اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے 5 لوگوں نے باہر نکال پھینکا۔ بھئی کیا اثاثے نہیں بھی اگر ہمارے اپنے وسائل سے ملتے تو آپ کو کیا ہے؟ پاکستان میں وہ سڑک نہیں بنا رہے تھے؟ اگر قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، آئین کے اوپر نہیں بھی پورے اترے 62 63 میں، تو کون ہوتی ہیں یہ عدالتیں بادشاہ سلامت کو کچھ کہنے والی؟ دل خون کے آنسو روتا ہے اس طرح کی بات کے اوپر، دل خون کے آنسو روتا ہے اس طرح کی بات کے اوپر کہ اس کے بعد انہیں 3-4 سال در بدر ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لنڈن میں رہنا پڑا، پتہ نہیں کس حالت میں رہتے تھے۔ پھر کبھی کبھی ایک چھوٹے سے پرائیویٹ جیٹ کے اندر، کبھی کہیں اپنے سعودی عرب کے محل میں نے کہا ایسے ہی کسی چھوٹی سی پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں نواز شریف صاحب، کیسے در بدر وہ اتنی دیر پھرے ہوں گے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، عوام ان کے ساتھ اس بات پہ میرا خیال ہے متفق ہوگی۔ دل خون کے آنسو روتا ہے اس بات پہ بھی کہ انہوں نے اتنی بیماری دیکھی جس کے لیے ایک دن بھی ہسپتال تو جانا نہیں پڑا، لیکن بیماری تو پھر بھی اتنی سیریس تھی کہ جس کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس میں نے دیکھے، لوگ عوام اس پہ یقین کر چکی ہے۔ مزید افسوس ہوتا ہے دل کو اس بات پہ کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، کیونکہ 2013 سے 2017 تک تو جو سپریم کورٹ کے اندر ریکارڈ ہے اس کے اندر 8000% اثاثہ جات ان کے بڑے تھے ان کے فیملی کے، تو 17 کے بعد تو اس طرح نہیں بڑھ سکے۔ اچھی خاصی ترقی ہو رہی تھی، دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی تھی، تو وہ اس کے بعد نہیں ہو سکی۔ ان سب چیزوں پہ افسوس ہے مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم آواز ہو کے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا صرف ایک ہی سد باب ہے، ہم اس کو صرف ایک ہی طرح پورا کر سکتے ہیں کہ ہم فوراً اپنے مال اور جان واپس نواز شریف صاحب کی حفاظت میں دے دیں۔ میں نے ایسی جان و مال کہا، جان نیچرلی نواز شریف صاحب کے حفاظت میں دینے کا مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی حفاظت میں دے دیں جان، اور مال اسحاق ڈار صاحب کی حفاظت میں دے دیں۔ جب تک یہ ملک واپس یہ نہیں کرے گا تب تک میرا خیال ہے ان غلطیوں کا سد باب نہیں ہو سکتا جو اس ملک کے غریب لوگوں سے نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہم نے ظلم کیے۔ جی حسن صاحب، نواز شریف صاحب آج کہہ رہے تھے کہ سازشیں کر کے ملک اجاڑ دیا گیا اور اب بھی سبق نہ سیکھا تو نقصان اٹھائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمسایہ ممالک تو ترقی کر گئے ہیں، جس کی مثال آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش ہے اور بھارت ہے، ویتنام ہے،
افغانستان بھی دیکھ لیں، اکنامکلی گرو کر رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ذمہ دار صرف اور صرف سیاستدان ہیں؟ میں تو اس امید میں تھا کہ شاید نواز شریف صاحب یہ اعلان نہ کر دیں کہ یہ جو جتنے ممالک نے ترقی کی ہے یہ وہی انہی کا فارمولہ ہے، اور یہ نواز شریف صاحب ہی کسی زمانے میں لائے تھے، اس پر ہم نے عمل درآمد نہیں کیا، لیکن یہ پلان اٹھا کر کوئی اور لے گئے۔ جی وہ باتیں تو بے شمار کر رہے ہیں، ماضی کی باتیں تو ہر سیاستدان کرتا ہے، لیکن اس وقت جو عوام ہے ان کے ذہن میں، جو جوان ہے ان کے ذہنوں میں تو چنگاریاں ہیں، آنکھوں میں نفرت ہے۔ اس چیز کو کیسے ختم کریں گے؟ کیا وہ ان چیزوں سے ختم کریں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ مجھے جیل سے کیوں نکالا، جیل میں کیوں ڈالا، مجھے کیوں جو ہے وہ اقتدار سے ختم کیا۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہو گیا کہ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کو اقتدار سے کیوں اور کب اور کیسے جیل سے کیوں ہٹایا نکالا گیا، کا سوال کیا ہے ویسے؟ کہ جیل سے مطلب کہ جیل میں کیوں ڈالا، میں وہ اوپر نیچے کر کے مطلب نہیں، جیل سے کیوں کہ نکالا کا کیوں ویسے جواب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے نا۔ میں وہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جیل میں کیوں ڈالا، آپ کو اقتدار سے کیوں ہٹایا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پاکستان لینے پھر کیا آئے ہیں؟ پھر کس ڈیل کی باتیں آپ کے جو ہے وہ سینئر رہنما اور باقی افراد جو ہے وہ چھوٹی بیٹھکوں میں اور جا کے اشاروں میں، تقاریروں میں، بیانات میں، اعلانات میں، بڑے بڑے دعووں میں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو پھر آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دور میں ترقی کا پہیہ جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے چل رہا تھا، ہم فلاپ پروجیکٹ لے کر آئے تھے۔ یہ بات درست کی اسعد رسول صاحب نے، یہ میں نہیں، ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے ایسٹس بیونڈ جو کیس بنے تھے وہ وداؤٹ ایویڈنس تو نہیں بن جاتے۔ ڈاکومنٹس تمام احتساب عدالتوں میں موجود ہیں، ان کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ آج نہیں، یہ آخری دم تک یہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے۔ منی لانڈرنگ کیس، ابھی تو میں منشور کمیٹی پڑھ رہا تھا مسلم لیگ نون نے جو بنائی، تو میں ایک دم جو ہے مجھے جھٹکا پڑا کہ ایک ایسی شخصیت کا نام اس منشور کمیٹی میں شامل کر لیا گیا کہ جو منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کیس کے مرکزی ملزم ٹھہرے تھے۔ 2021 میں ان کو گرفتار کیا تھا نیب نے، اس کو آپ نے منشور کمیٹی میں ڈال دیا۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اور منشور کمیٹی جو اوورآل ہے، پھر اس میں آگے سب کمیٹیاں بنائی گئی۔ وہ کمیٹی بھی سن لیجئے کون سی ہے، ماہر تعلیم کی کمیٹیاں۔ اس میں وہ منی لانڈرنگ کے جو مرکزی ملزم تھے وہ کون ہے؟ ملک احمد خان صاحب کے چھوٹے بھائی علی احمد خان، ان کو اس کمیٹی میں ڈال دیا۔ ایک اور کمیٹی میں بھی ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیسے تعلیم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی کمال ہے۔ اور پھر وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اسی جماعت کے لیڈر قائدین یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے دور میں یہ پروجیکٹ بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے صرف ان کے دور کا قرضے نکالے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 5 سالہ دور میں اس کا جو حجم تھا 74.60% اضافہ ہوا تھا۔ یعنی 10,661 ارب روپے انہوں نے قرض لیا تھا، جو بڑھ کر ان کے دور میں 24,953 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا، جو ملک کی جی ڈی پی کا 72.5% حصہ تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ باتیں کرتے ہم نے تو قرضوں کی بات ہی نہیں کی تھی، ہم تو آئی ایم ایف سے چھڑا کر لے آئے تھے۔ وہ باتیں ٹھیک ہے، تو جو قرضے لیے تھے وہ وہاں پر کیوں نہیں لگ سکے؟ سوال تو یہ بھی ہے۔ اور پھر اگر آپ پوزیشن کو ایسے سٹرونگ پالیسیز بنا کر گئے تھے تو آنے والی حکومتیں چاہے جو مرضی کرتی اس کو ختم کرنے کے لیے کئی سال لگ سکتے تھے، تو وہ کیوں ختم ہو گئی؟ پھر 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت کا دیکھ لیں کہ انہوں نے جو قرضوں کے حجم میں 13,638 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ 16,638 ارب روپے 16 مہینوں میں قرض لیا۔ یعنی یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی اپنے دور اقتدار میں۔ یہ بھی تو کریڈٹ لیتی ہے نا، ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو۔ دیکھیں اس وقت عوام یہ نہیں سننا چاہتی کہ ماضی میں کس سیاستدان نے کب اور کیا اور کیسے کیا، کس کی ڈیل پر، کس کی اشاروں پر کون سا اقتدار میں آیا اور کب کیسے ہوا۔ عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ سبزہ اگانے آئے ہیں تو کیا آپ کے پاس ایجنڈا ہے؟ نوجوانوں کو کیا آپ جو ہے وہ روڈ میپ دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایجنڈا کیا، آپ بالکل کیا آپ پالیسی لے کر حسن آئے صاحب ہیں؟ آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے، بالکل۔ عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے پاکستان میں جمہوریت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، ہم نے دیکھا مساق جمہوریت بھی ہوا، اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اب مساق معیشت کی باتیں کی جا رہی ہیں؟
دیکھیں ایک تو انفارچونیٹلی ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے جو جمہوری ادوار ہیں جب ہم ان کا معاشی صورتحال میں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے انیشیٹوز کے لحاظ سے گروتھ کے لحاظ سے کمپیریزن کرتے ہیں تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو آمرانہ جو ادوار ہیں ان میں ہمیں بہت سی چیزوں میں بہتری نظر آتی ہے. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو جمہوری انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بن ہی نہیں پائے اور اس کی ذمہ داری خالصتاً ہمارے سیاستدانوں کے اپنے اوپر. یہ جو سیاستدان آج جو شکوے کرتے پھر رہے ہیں نا کہ ہماری حکومت چلنے نہیں دی جاتی, تو یعنی پچھلی 2 دہائیوں کا ریکارڈ نکالیں اور زیادہ تر حکومتوں کو چلتا کرنے, ان کو نہ چلنے دینے, ان کے خلاف جو لیگل یا کوئی آئینی رکاوٹیں پیدا کرنے, وزرائے اعظم کو گھر بھجوانے کے حوالے سے, نااہل کروانے کے حوالے سے, کسی پہ کوئی غداری کا مقدمہ بنوانے کے حوالے سے آپ ریکارڈ اٹھائیں کہ کس جماعت کی جو بڑی لیڈرشپ ہے اس نے کردار ادا کیا. تو یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں, یہ ایسے موقع دیتے ہیں, خود ڈیلیور نہیں کرتے, اپنی ٹیم ہوتی نہیں ہے. یہ وہی معاملہ جو ہم آپ سے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آپ کے پاس تو اس کا مطلب ہے معاشی پلان تو ہے نہیں. اب جب آپ آ جائیں گے اور 4 سال بعد 4.5 سال بعد آپ کا کوئی احتساب شروع کرنے لگے گا, آپ کہیں گے کہ جی ہمیں تو ڈی ریل کر دیا گیا. اب بھی تو دودھ کی اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہونی تھیں, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ آخری 6 مہینے میں تو ریلیف ملنا تھا اصل میں. تو اصل میں اپنی تیاری کوئی نہیں ہے, اپنے جمہوری انسٹیٹیوشن بننے نہیں دیے, خود یعنی جمہوری انسٹیٹیوشن دیکھیں سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہونی ہے؟ سیاسی جماعتوں سے. سیاسی جماعتوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے, پارلیمان کے اندر بھی انہوں نے پارلیمان کو پارلیمان سمجھا ہی نہیں ہوا. اینڈ پہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ساری نالائکی, اپنی کوتاہیاں, یہ سارے سیاستدان کیا کرتے ہیں پھر یہ بڑا آسان ہے جی, یہ آپ ریاستی اداروں پہ ڈال دیں, یہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں. اگر آپ طے کر لیں کہ آپ نے کسی سے استعمال نہیں ہونا, آپ میں صبر ہے, آپ نے اگلے کی حکومت 5 سال چلنے دینی ہے, تو اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں, ایک جانب آپ شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہتا کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ پورا نہیں کرتی 5 سال. تو آپ نے ابھی خود ہی تو وہی کام کیا, ایک انتہائی غیر مقبول حکومت کو آپ نے چلتا کر کے ایک ملک کے اندر عدم استحکام کس نے پیدا کیا. اور اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی دور میں بار بار آپ جو سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کے جاتے تھے, پٹیشنیں دائر کرتے تھے, تو وہ کیا کر رہے تھے؟ آپ ڈیریل ہی تو کر رہے تھے. آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ جب آپ سے 4 سال بعد احتساب ہوا اور اس کے بعد آپ ہی کی حکومت نے کنٹینیو کیا اور اس کے بعد پھر 16 مہینے کی آپ کی حکومت بھی آئی, تو اس کے بعد آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ چلنے نہیں دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان کام ہے کہ ریاستی اداروں پہ ڈال دو, اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دو. سیاستدانوں کو خود ڈیلیور کرنا ہوگا, اپنی ٹیم بنانی ہوگی, اپنا ویژن عوام کے سامنے لے کے آنا ہوگا. جب یہ خود ڈیلیور نہیں کرتے, یعنی ان کو کوئی منع کرتا ہے کہ آپ جو ہے صحت کا نظام, تعلیم کا نظام اس کو بہتر نہ کریں, تو یہ تو بڑا آسان کام ہے. آپ کہتے ہیں جی چلنے نہیں دیا جاتا, تو یہ آپ خود نہیں چلنے دیتے ایک دوسرے کو, آپ میں صبر نہیں ہے, آپ کے سیاسی مفادات آپ کے سامنے ہیں, اس کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں. سیاسی مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. بالکل صاحب, بالکل ہم نے دیکھا کوئی بھی ایسا سیاستدان جس نے ملک کو ابھی تک لانگ ٹرم کوئی پالیسی کے حوالے سے فریم ورک دیا گیا ہو. کیا دیکھتے ہیں آپ کہ عوامی مسائل کا حل کیا ہے جس طرح اس وقت پاکستان سیاسی اور معاشی مسائل سے دوچار ہے؟ دیکھیے عوامی مسائل کا حل تو نیچرلی اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے آئین کے سسٹم کے نیچے, پاکستان کے 1973 کے آئین کے نیچے عوامی مسائل کا حل ہے نواز شریف, اور معاشی مسائل کا حل کا نام ہے اسحاق ڈار صاحب. اس کے اندر ہم جتنی کم بحث کریں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیں, میرا خیال ہے اتنا بہتر ہوگا, کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں, عوام کی چوائس ہے. یہ سیاسی توڑ جوڑ نہیں ہے, یہ ہم سیاسی توڑ جوڑ کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کی یہ چوائس ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں بیٹھ کے نہیں فیصلہ کر لیا, یہ تو عوام کی منشا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے کیسے چلیں گے. یہاں سے آگے چلنے کے 2 طریقے. ایک یہ کہ وہ چند شرپسند عناصر جو نواز شریف صاحب سے ایگری نہیں کرتے, جس میں آہستہ آہستہ ہمارے اس پروگرام کے بھی 2 ساتھی شامل ہو گئے ہیں, ایسے شرپسند عناصر کو کسی طریقے یا نیشنل ڈسکورس میں سے آہستہ آہستہ خاموش کر دیا جائے, اور یا ان کو کسی طریقے جو ہم سوال اٹھاتے ہیں عوام بھی یہی سوال اٹھاتی ہے.
नहीं, आप तो देखिए ना, आप तो एक छोटी सी फ्रैक्शन है ना। अवाम तो मैं हूँ, हमारे दिल तो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। आप तो एक छोटी सी एक बबल है ना, आपका तो कोई ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल वेट नहीं है आपकी ओपिनियन का, क्योंकि बहुत चंद लोग हैं जो आपके साथ हैं। बाकी झोंक दर झोंक लोग तो जरदारी साहब के साथ और शर्जील मेमन साहब के साथ और बिलावल साहब के साथ और मरियम साहिबा के साथ और तलाल चौधरी साहब के साथ और इन लोगों के साथ है ना। यहाँ पे असल अवाम का सरचश्मा है और आप तो ऐसे छोटे से डिसेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बतौर अवाम दो ऑप्शंस हैं। बतौर सियासत नवाज शरीफ साहब के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि इस तरह के चंद चीदा इधर उधर शरपसंद अनासर जो उनके ऊपर शक करते हैं उनको किसी तरीके साइडलाइन कर दिया जाए, और दूसरा ये कि हम अपने अंदर नवाज शरीफ साहब जो कि ऑलरेडी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी हैं, वो अपने अंदर मज़ीद थोड़ी सी लचक पैदा करके इनसे बात कर लें और कहें कि ओ तुम गुमराह लोगो, हसन और अदील, देखो हम तुम्हें राह रास्त पे लेके आते हैं और ये राह रास्त है। मुझे यकीन है कि हमारे दिलों के वज़ीर आज़म ये दूसरा ऑप्शन पिक करेंगे, और अब जबकि वो वज़ीर आज़म इफ़ेक्टिवली हैं ही या डिफैक्टो हैं या उनकी एक पॉलिटिकल क्लाउट है जो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये इनको इंशाल्लाह इलेक्शन में जिताएंगे, तो उनको साथ ही साथ मेरा ख्याल है इस तरह के चंद शरपसंद अनासर को हसन और अदील की तरह के इनसे बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये साइडों पे बोलते रहेंगे, इग्नोर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, इग्नोर कर देना चाहिए। हसन साहब, आप क्या देखते हैं, क्या मसाइल का हल क्या है? देखिए, मसाइल का हल तो जो मैं समझता हूँ, अगर रियलिटी पे जाएं तो इस टाइम जो निगरान हुकूमत SIFC के तहत जो काम कर रही है, इसका तो तसलसल तो ज़रूर होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत क्या, बल्कि जिस प्लेटफार्म पर और जिस पिच पर जाकर ये काम हो रहा है और जो मकासिद सामने आए हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें, उसमें तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके और बाकायदा दस्तखत करवाए जाएं कि जो भी सियासी हुकूमत होगी, जब भी इलेक्शन होंगे, इसका एक प्रोसेस और तसलसल रहेगा। अदरवाइज फिर क्या होगा, जो माजी में होता रहा, जो अभी सियासतदान जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे दौर में फलां ये काम हो गया था, हम मान गए कि आपके दौर में 12, 13, 14, 15 काम हो गए थे। डॉन लीक्स को कोई नहीं भूलता। आपने जो खारजा महाज पर जिस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, जो उसकी आपने तहस नहस करके गए, वो कोई नहीं भूलता, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज अगर नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर सियासी कायदीन रहनुमा अगर बैठ के तारीख को पढ़ने बैठेंगे तो हम भी किताबें ले आते हैं, किताबें पढ़ के सुना देते हैं। अवाम किताबें पढ़ती है, अवाम समझ गई, अवाम को मालूम है कि माजी में क्या क्या होता रहा। अब अवाम इससे आगे जाना चाहती है कि अगर आप इक्तदार में आते हैं, या जिस तरीके से खुद आप कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हमें लाया जा रहा नहीं जाया, वो एक अलग बहस है। तो क्या लेकर आ रहे हैं अवाम के लिए, क्या आप जो है वो सुनहरी असूल आपने फाइनल किए हैं जो अवाम के सामने रखने से आप जो है वो कासिर हैं? क्या ऐसा ही हो सकता है कि जिस तरह आपने 21 अक्टूबर को बना बनाया स्क्रिप्ट अगर पढ़ दिया, तो आज भी अगर कोई आप स्क्रिप्ट पढ़ के सामने लाए ताकि अवाम को कुछ अच्छी कुछ उम्मीद दिखाई दे? आप कहते हैं कि माजी में फलां फलां जो है वो गलत गलीज जुबान का इस्तेमाल किया गया, अल्फाजों का चुनाव अच्छा नहीं था, तो क्या आपने अपनी पार्टी के अंदर इस चीज पर फोकस किया कि आपकी पार्टी के अंदर भी अल्फाज का चुनाव अच्छा होगा, जुमले की अदायगी में कौन कौन से किस किस को टच नहीं किया जाएगा? आपने भी, आपकी जमात ने भी एक टाइम आया था तमाम हदें क्रॉस कर गए थे, कौन नहीं भूलता? मरियम औरंगजेब साहिबा, तलाल चौधरी साहिबा, इनकी तकारीरों को कौन नहीं भूलता? खुद जो है मुस्लिम लीग नून के कायदीन किस तरीके से अल्फाज का चुनाव किया करते थे। इस चीजों से बाला ताक होकर मुल्क का सोचे। अभी ये दिल वराज साहब बात कर रहे थे, एक मकबूल तरीन पार्टी को जो है वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया। अगर वो मकबूल तरीन पार्टी थी तो मेरा ये सवाल है, तो वो फिर क्यों आज जो है असम्बलियों से बाहर निकली? फिर वो असम्बलियों में मौजूद होते, इनको टफ टाइम देते। उनकी सबसे बड़ी गलती थी, मैं ये समझता हूं कि अगर वो असम्बलियों में मौजूद होते तो आज जो अदम इस्तेकाम हमें देखने को मिल रहा है, आज जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया गया है, वो शायद आज उस नहज पर हम पहुंच ही ना सकते, हालात कुछ और होते। लेकिन क्या हुआ, जितने सियासतदान हैं, इन्होंने अपने मकासद, अपने मफादात को मलहूस खातिर रखा
اور بھول گئے کہ عوام بھی جو ہے ہمیں پسند کرتی ہے, عوام کے ووٹوں پر ہم اقتدار میں آتے ہیں, ہم جو منشور لے کر آتے ہیں, جو عوام کو بتاتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں اب وہ کرتے. وقت آ چکا ہے, اب سیاستدانوں کو ماضی سے جان چھڑانا ہوگی اور مستقبل کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل تیار کرنا ہوگا جس سے ان کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو. تو مجھے ناظرین ایک بریک لینی ہے, تو چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے واپس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے ایک طرف جہاں فلسطینیوں کی غیر معمولی مزاحمت اور اسرائیلی مظالم نے عالمی طاقتوں کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم میں $50 ارب سے زائد نقصان اور عالمی عدالتوں میں اسرائیل کے خلاف مقدمات کے بعد غزہ میں 4 روز کی جنگ بندی ہوئی ہے. غزہ میں جنگ بندی کا آج دوسرا روز ہے, تو وہیں مکار اسرائیل نے عارضی جنگ بندی کو اگلے مرحلے کی جنگی تیاری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. صاحب وہی بنیادی سوال ہے, انسانی حقوق کے نام نہاد چیمپئن اسرائیل کے سامنے بھیگی بلی کب تک بنے رہیں گے؟ اور جس طرح سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, کیا کبھی اسرائیل کے خلاف کارروائی ہوگی؟ دیکھیں, میں تو اس نیریٹو میں یقین نہیں رکھتا کہ کوئی ہیومن رائٹس کے ایسے انٹرنیشنل چیمپئنز ہیں جن کو آپ نے جس طرح آپ نے کہا جو کہ بربریت کو کہیں پہ بھی جا کے روکیں گے, اور اگر اس روکنے کے لیے زور کا استعمال, اسٹرینتھ کا استعمال کرنا پڑا افواج کے تھرو, تو وہ کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں. یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جو ویسٹرن ڈیموکریسیز نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کو, مجھے اور ہماری طرح کے دیگر ڈیولپ ممالک کو بتایا تاکہ وہ اس طرح کے انسٹیٹیوشنز کریٹ کر سکے جس سے وہ آج تک ہماری اکانومی کو, پالیٹکس کو, جیو اسٹریٹجک پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے میرے خیال کے اندر, اور میں اس کے اوپر اسی پلیٹ فارم سے بطور وکیل یہ بات کر چکا ہوں. انٹرنیشنل لا کمرشل ایونیوز کے اندر, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اندر اس طرح کی چیزوں کے اندر آپریٹ کرتا ہے, ریلیف دیتا ہے, عدالتیں موجود ہیں. لیکن جہاں پہ کانفلکٹ آ جاتی ہے تو قانون کسی یا مورل کسی جنگ کو نہیں روکتے, جنگ کو ہتھیار روکتے ہیں, جنگ کو جرت روکتی ہے, جنگ کو قومیں روکتی ہیں, جنگ کو جذبہ روکتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات بار بار کرنی کہ وہ امریکہ اور انگلینڈ اور یو این اور یہ سارے لوگ کیوں نہیں آ کے روک رہے, بھائی وہ آ کے روک اس لیے نہیں رہے کیونکہ وہ اس میں بربریت کرنے والے کے ساتھ ہیں. یہ روکنا آپ کا میرا کام ہے, اور ہم بھی اگر نہیں روک رہے تو جو لوگ اس وقت میں نہ اسے روک رہے ہیں یا خاموش ہیں یا جنہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا, وہ سب اس بربریت کا حصہ ہیں. تو یہ سوال کسی اور سے نہیں, ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, اپنے وقت کے مسلمان حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے, ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے. کوئی اور آ کے ہماری جنگ ہمارے لیے نہیں جیتے گا, ہمیں اپنی جنگیں خود جیتنی پڑیں گی. یقیناً ہم سب جواب دیں. عادل صاحب, ان 50 دنوں میں جس طرح سے غزہ کو لہو لہان کیا گیا, کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اسلامی ممالک کا کردار تاریخ میں کن الفاظ میں لکھا جائے گا؟ دیکھیں, پہلے تو یہ جو قیامت تھی یہ قیامت سے کم نہیں تھا, وہاں پر قیامت برپا تھی. کچھ دیر کے لیے رکی ہے, چند گھنٹے کے لیے رکی, لیکن وہاں پر جو اس وقت زخمی ہیں, وہاں پر جو لوگ ایک قسم کے محصور ہیں, ان کے لیے کم از کم چلیں کوئی امدادی سامان تو جانا شروع ہوا. کل تک 200 ٹرک وہاں پر پہنچے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. بہت ایک تھوڑا سا ریلیف ملا, صحیح مل گیا, لیکن اس کا قطعاً بھی کوئی کریڈٹ ہماری جو مسلم دنیا ہے اس کو نہیں جاتا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دنیا کے تمام جو مذاہب کے لوگ, تمام یہ جو طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو شہری ہیں, جس طرح دنیا بھر میں نکلے, یہ ویسٹ کے لیے مشکل ہو گیا تھا اس کو سپورٹ کرنا, اور وہ مظاہرے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے, جس طرح عالمی میڈیا پہ رپورٹنگ شروع ہو گئی تھی. تو یہ کردار تو ادا کرنا چاہیے تھا ہماری مسلم دنیا کو, ہماری مسلم دنیا کی لیڈرشپ کو, جو انفارچونیٹلی ہم نہیں کر سکے. اس میں ہمارے معاشی مسائل ہو سکتے ہیں, مفادات ہو سکتے ہیں, مسلم دنیا کے تجارتی مفادات ہو سکتے ہیں, یا کوئی اور سیاسی مفادات ہو سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا. تجارتی معاملات اسی طرح چلتے رہے,
सफारती डोमेन में कोई बड़े फैसले ना हो सके, तो फिर आपने क्या करना था? जाकर जंग तो नहीं करनी थी, वो तो चले आखिरी ऑप्शन था। जो आप कर सकते थे वो भी नहीं किया। और ये जो बॉयकॉट वाला जो मामला हुआ और उससे भी अरबों डॉलर्स का इम्पैक्ट आया, ये इंडिविजुअल्स का काम था, ये कम्युनिटी जो है उसने किया। ये हुकूमती सतह पर तो ये फैसले नहीं हुए। ये तो हमारे तो है इसराइल के साथ ताल्लुकात ही नहीं, और इसमें पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो जिसको कई तरह की ऑफर्स दी गई, कई तरह की लालच दी गई हमारे हुक्मरानों को, लेकिन इस मामले पे चाहे किसी की भी हुकूमत रही, हमने अपना जो प्रिंसिपल स्टैंस है उस पे पहले भी डटे रहे। आज भी रियासती सतह पर, सियासी सतह पर, हुकूमती सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि इस मामले का हल सिर्फ 2 रियासती हल है, जिसमें फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत जो है अल-कुद्स अल-शरीफ हो और ये 1967 से पहले की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके मुताबिक हो। अदरवाइज़ ये मसला जो है ये कभी हल नहीं होगा। यानी जो किरदार अदा करना चाहिए था तमाम इस्लामिक ममालिक को, वो किरदार अदा नहीं किया गया, ना ही वो इक़दाम दिखाई दिए, सिर्फ बयानात तक रही। तो नाज़रीन, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। क्या देखते हैं आपके फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की जानिब मस्बत पेशरफ़्त जो है वो हो सकेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मुआहदा हुआ है, देखना ये होगा कि किस हद तक इस पर अमल दरामद हो सकता है। और अगर ये आर्जी जंगबंदी ही करनी थी तो इतनी ताख़ीर क्यों इतने जो है वो ताख़ीर का जो है वो सामना करना पड़ा? ये पहले ही किया जा सकता था। इस पर तमाम जो है वो ममालिक अगर आर्जी जंगबंदी पर फोकस करते तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक की तरफ से इस पर भी जो है वो तरजीहात में शामिल नहीं रखा गया। थोड़ी सी अगर वो कदम उठाते तो ये आर्जी जंगबंदी का मामला जो है वो हल किया जा सकता था। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इसराइल ने जो जंग का जिस तरीके से इसको उन्होंने तूल पकड़ा, क्या उनके मकासद जो है वो अचीव हो गए, मकासद हल हो गए? मैं ये समझता हूँ कि इसराइली हुकूमत और उनके सपोर्टर, चाहे वो अमेरिका हो या दीगर कंट्रीज हो, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी हैं। उनका टारगेट ये था कि वो हमास को नुकसान पहुंचाएंगे, हमास को ख़त्म करेंगे। इस सारे टेन्योर में सिर्फ मुख्तसर सा अगर आप जायज़ा लें तो वो हमास के किसी एक लीडर को ना तो नुकसान पहुंचा सके, ना ही किसी एक ठिकाने को तबाह कर सके। अभी मेरे ख्याल 5 रोज कबल इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने यह बयान दिया था कि हमने गजा पर जो है वो कब्जा कर लिया है। तो क्या हुआ? हमास ने तलवीर में जो है वो मिसाइल दाग दिए और फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमास के जो ऑपरेशन को जो लीड कर रहे हैं वो याह्या साहब जी। अब मिस्टर याह्या 22 साल इसराइली कैदी रहे हैं। 2011 में लगभग जब 1040 के करीब वो रिहा हुए थे तो वो भी उनमें से एक थे। वो इस सारे ऑपरेशन को वो लीड कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या एक भी जो मोसाद है या दीगर जो बड़ी बड़ी तुरम खान जो इंटेलिजेंस एजेंसियां समझी जाती हैं इसराइल की और दीगर उनके हमायती ममालिक की, क्या वो हमास को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए? बिल्कुल नहीं हुए। उनका टारगेट ऐसे लगता है कि हमास को सामने रखते हुए उन्होंने टारगेट किया मासूम शहरियों को, और 13,000 से जायद जो शहरी जिसमें खवातीन बच्चे उनको शहीद किया और पूरा सिस्टम तबाह करके रख दिया, जिसमें हॉस्पिटल्स थे, ना शिफा हॉस्पिटल छोड़े, ना टर्की के हॉस्पिटल्स जो वहां पर जो बनाए गए थे वो छोड़े, कोई सिस्टम नहीं छोड़ा, तबाह कर दिया। सब कुछ तबाह कर दिया गया। मैं समझता हूं कि इस्राएली हुकूमत का काम बिल्कुल दिखाई आलमी ताकतों की बिल्कुल बेजा ये जो हिमायत की जा रही है, बिल्कुल अफसोसनाक पहलू है नाज़रीन, और उम्मीद करते हैं कि इस्लामी ममालिक की जानिब से भी कोई इक़दाम किए जा सके। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।